بقائے لا الہ حسین ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی الظالمین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات۔ عزیزو، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، یہ ٹرانسمیشن آپ فریڈم نیوز کے توسل سے سن رہے ہیں۔ رسول خدا کا فرمان ہے، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ میرا یہ حسین مصباح الہدیٰ، ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے۔ ہدایت کا چراغ کہہ کر رسول نے یہ بتا دیا کہ عالم اسلام کو قیامت تک اگر ہدایت چاہیے تو در حسین پہ آنا پڑے گا، اور پھر آگے بڑھ کے رسول نے کہا کہ ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کا سفینہ بھی ہے۔ ہدایت لینی ہے تو بھی ذات حسین سے ملے گی، اور نجات چاہیے تو بھی ذات حسین سے ملے گی۔ رسول نے بڑا واضح کر دیا۔ اب دیکھیے، رسول نے حسین کو مثال دی کہ ہدایت کا چراغ ہے۔ چراغ سے ہدایت، چراغ سے مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ انسان ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلا دیتا ہے، لیکن اس پہلے چراغ کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو حسین ہدایت کا چراغ، اور اسی حسین نے کربلا میں 72 ایسے چراغ روشن کیے کہ اب قیامت تک کبھی بھی کہیں پر بھی عالم اسلام کو کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حسین کے در پہ آئے گا تبھی ہدایت ملے گی۔ اور پھر رسول نے کہا نجات کا سفینہ ہے۔ ہر انسان جو عمل کرتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، جہاد کرے، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھے نجات ملے، مجھے نجات ملے۔ لیکن نجات کا سفینہ رسول نے حسین کو بنایا ہے۔ سفینہ اسے کہتے، کشتی کا، کشتی کہتے ہیں سفینے کا۔ یعنی رسول نے یہ بتایا کہ حسین نجات کی کشتی ہے، جیسے جناب نوح کی کشتی تھی۔ جناب نوح کی کشتی کیسے تھی کہ اللہ کے حکم سے جب جناب نوح نے کشتی کو بنایا تھا، سفینہ بنایا تھا، تو اس میں وہی لوگ بچے تھے جو جناب نوح کی کشتی میں سوار تھے۔ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے۔ اب اگر انسانیت کو، عالم انسان کو، عالم اسلام کو نجات چاہیے تو وہ بھی کہیں اور سے نہیں ملے گی، بلکہ در حسین سے ملے گی۔ نجات بھی حسین سے ملے گی، ہدایت بھی حسین سے ملے گی۔ تو ماننا پڑے گا کہ نجات کے لیے بھی کربلا آنا پڑے گا، ہدایت کے لیے بھی کربلا آنا پڑے گا۔ اس وقت کربلا ہدایت بھی دے رہی ہے، اس وقت کربلا نجات بھی دے رہی ہے۔ عزیزو، دیکھیے، کسی زمانے میں ایک بہت غریب شخص تھا، وہ اپنے گھر میں ہر سال حسین کی مجلسیں کرواتے تھے۔ دونوں میاں بیوی مل کر حسین کی مجلسیں کرواتے تھے۔ ایک سال کیا ہوا؟ اب دیکھیے، حسین پر، حسین کی ذات پر اگر یقین ہے تو پھر حسین بھی کیسے مدد کرتے ہیں۔ جب ایک سال ایسا آیا ان کی زندگی میں کہ ان کا تمام مال و اسباب جو حاکم وقت تھا اس نے ضبط کر لیا، کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس کہ وہ حسین کی مجلس کو منعقد کر سکیں۔ انہوں نے اپنے میاں بیوی نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح بازار میں جا کر اپنے بڑے بیٹے کو بیچ آتے ہیں، جو بھی پیسے ملیں گے اس سے پورے سال، اسے پورے مہینوں کا مولا حسین کا ذکر کریں گے۔ دونوں نے بیٹے کو بتایا، بیٹے نے آمادگی ظاہر کی۔ صبح وہ دوسرے شہر گیا بیٹے کو بیچنے کے لیے، لیکن کوئی معقول قیمت نہیں دے رہا تھا جتنی وہ چاہ رہا تھا۔ اتنی دیر میں ایک گھوڑے سوار آیا، اس نے جو قیمت وہ شخص مانگ رہا تھا اس قیمت سے بھی زیادہ پیسے دیے، اور اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ یہ ساری رقم لے کر اپنے گھر آیا، اپنی زوجہ کو بتایا کہ جتنا ہم چاہ رہے تھے ہمیں اس سے بھی زیادہ ملا ہے۔ وہ سب پیسے لے کر حساب کر رہے تھے کہ کیسے حسین کی مجلس کریں گے، کیسے عزاداری کریں گے، کیسے لنگر و نیاز کریں گے، کہ اتنی دیر میں دروازے پر دق الباب ہوا۔ جیسے ہی شوہر نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا
کہ اس کا بیٹا کھڑا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں کہتا ہے بیٹا اگر آپ کو ایسا ہی کرنا تھا، واپس آنا تھا، تو پھر مجھے کیوں ذلیل کروایا؟ اب کل صبح وہ مالک آ جائے گا، مجھ سے پیسے مانگے گا، تو میں حسین کی عزاداری کہاں سے کر پاؤں گا؟ تو اس بیٹے نے کہا بابا میری بات تو سنے، کہا میں کیا سنوں، تم نے مجھے ذلیل کروا دیا۔ جب وہ اپنا غصہ باپ نکال چکا تو بیٹے نے کہا بابا جس کے پاس آپ نے مجھے بیچا تھا اسی نے مجھے آپ کے پاس واپس بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ اپنے بابا سے جا کے کہنا کہ جو بھی رقم ہم نے تمہیں دی ہے وہ حسین کی عزاداری پر خرچ کرے، اور یہ بیٹا بھی واپس لے، اور کل صبح اس حاکم وقت کے پاس جائے تو اس کا پیسے جو اس نے اس کے پیسے ضبط کیے ہیں وہ مال و اسباب سب واپس مل جائے گا، اور دل کھول کر حسین کی عزاداری کرنا، اور اپنے بابا سے کہنا اور نہیں میں وہی حسین ہوں جس کی عزاداری تم گھر میں کر رہے ہو۔ تو اس طریقے سے جان محترم کربلا یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی بھی اپنے حسین کی ذات کے آگے، کبھی بھی اپنے اسٹیٹس کا، کبھی بھی اپنے مال و دولت کا حساب نہ کرنا۔ 1 روپیہ خرچ کرو گے حسین ہزاروں کی تعداد میں تمہیں عطا کر دے گا۔ یہ حسین اتنا سخی ہے کہ عاشورہ کے دن جب حسین نے حل منا سرین سرنا کی صدا بلند کی تھی تو شہزادہ علی اصغر نے جب یہ صدا سنی تھی تو صدا کو سن کر شہزادہ بے قرار ہو گیا تھا۔ تو جناب زینب نے بی بی فضہ سے کہا تھا اماں فضہ ذرا بھائی حسین کو تو بلاؤ، اتنی صدا سننے کے بعد اصغر کو آرام نہیں آتا۔ حسین جب خیمے میں واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اصغر رو رہے ہیں، اور بی بی زینب کہتی ہے بھیا حسین اصغر کو آرام نہیں آتا آپ کی صدا سن کر۔ حسین نے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، آغوش میں لے کر حسین نے کہا بیٹا اصغر یہ اللہ کی مرضی ہے کہ آپ بھی میدان میں جائیں، آپ بھی جا کر میدان میں شہید ہو جائیں۔ عزیزو حسین نے اصغر کو لیا، ابا کا دامن حسین نے اصغر کے منہ پہ رکھا، چہرے پہ رکھا۔ جب میدان میں آئے اصغر، حسین میدان میں لے کر اصغر کو آئے تو فوج اشقیہ نے یہ سمجھا کہ حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں کہ اب صلح کریں گے حسین، لیکن حسین نے ابا کا دامن ہٹا کے کہا کہ میں صلح کرنے نہیں، میں تو اصغر کے لیے 2 بوند پانی مانگنے آیا ہوں۔ عزیزو یہ سننا تھا، فوج اشقیہ میں ایک اضطراب پیدا ہوا کہ حسین پانی تمہیں چاہیے اور مانگ اور سہارا اور بہانہ اصغر کا بنا رہے ہو، اگر اس کو لٹا دو بچہ پانی مانگے تو ہم پانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزو اصغر نے اپنی سوکھے ہوئے ہونٹوں پر اپنی زبان کو پھیر کے کہا میں پیاسا ہوں مجھے پانی دے دو۔ بس پشمر نے کہا اے ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر نہیں تو میرے لشکر میں بغاوت ہو جائے گی۔ بس جیسے تیر چلایا اصغر کی جانب تیر آیا، خیمے سے جناب رباب نے چیخ کر کہا بیٹا اصغر امام وقت سے ہوشیار، بس تیر کا چلنا تھا۔ حسین کے ہاتھوں پر جو اصغر تھا اس نے ہوا میں خود کو بلند کیا، تیر اپنے گلے پہ لیا، اور جب گلے کو چیرتا ہوا تیر حسین کی کلا بازی میں لگا تو جب حسین کی کلائی میں لگا تو ایک مرتبہ اصغر نے رخ کیا خیمے کا اور کہا اماں معاف کرنا، اصغر کی گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر بہت بڑا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیء الذی ظلم وای منقلب ینقلبون۔ وقت رخصت باپ کا اکبر کو مڑ کر دیکھنا، وقت رخصت باپ کا اکبر کو مڑ کر دیکھنا، کربلا میں امتحان صبر سرور دیکھنا، وقت رخصت باپ کا
اکبر کو مڑ کر دیکھنا، صبح عاشوراء ملک تک گوش بر آواز ہے، صبح عاشوراء ملک تک گوش بر آواز ہے، کون دیتا ہے اذان، اللہ اکبر دیکھنا، کون دیتا ہے اذان، اللہ اکبر دیکھنا۔ بولے شیخ عباس سے اب تو سنا جاتا نہیں، بولے شیخ عباس سے اب تو سنا جاتا نہیں، التش کا شور ہے جانے برادر دیکھنا، التش کا شور ہے جانے برادر دیکھنا، بھائی ذبح ہو رہا ہے اور بہن کے سامنے، بھائی ذبح ہو رہا ہے اور بہن کے سامنے، ہائے قسمت میں تھا زینب کہ یہ منظر دیکھنا، ہائے قسمت میں تھا زینب کہ یہ منظر دیکھنا، آہ جس نے ہو اٹھائی عصر تک ایک ایک کی لاش، آہ جس نے ہو اٹھائی عصر تک ایک ایک کی لاش، تپ رہی ہے خاک پہ وہ لاش بے سر دیکھنا، تپ رہی ہے خاک پہ وہ لاش بے سر دیکھنا، اس کے زانوں پر ہے سر جو راکب دوش رسول، اس کے زانوں پر ہے سر جو راکب دوش رسول، رشک کرتے ہیں ملک حر کا مقدر دیکھنا، رشک کرتے ہیں ملک حر کا مقدر
دیکھنا وقت رخصت باپ کا اکبر کو مڑ کر دیکھنا کربلا میں امتحان صبر سرور دیکھنا وقت رخصت باپ کا اکبر کو مڑ کر دیکھنا. بقائے لا الہ